ایک بات میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں منہج یہ بنایا ہوا کہ رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آئے گا. ہم سب کا عقیدہ ہے. رسول اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ ان کے نبی ہوں گے. ایک نبی جائے گا, دوسرا نبی سیاسی قائد بھی بن جائے گا. میری امت کے اندر نبی نہیں آئے گا. میری امت میں کون آئیں گے؟ علماء آئیں گے. میری امت میں کون آئیں گے؟ علماء آئیں گے. میری امت میں نبی تو نہیں آئیں گے, لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو کیا ہوں گے بتائیے. حدیث آپ سب نے سنی ہے, آپ کو یاد ہے, جو میرے وارث ہوں گے. علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. آج آپ سے شکوہ ہے, آج آپ سے گلہ ہے. ذرا ذہنوں کو کھولیے, ذرا شرح صدر پیدا کیجئے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو صرف ممبر رسول تک, صرف مسجد کی مسند تک, صرف مسجد کے ممبر تک محدود رکھا ہوا ہے کہ عالم دین مسجد رسول کا یا ممبر رسول کا یا مسند رسول کا تو وارث ہے. مسجد کے اندر مولوی ہے ممبر کے اوپر, مسجد کے اندر مولوی ہے, ممبر رسول کا وارث مولوی. آپ نے بھی ماننا, چلو آپ کی میں کہتا ہوں وسعت ظرفیہ کم از کم ممبر رسول کا تو وارث آپ نے ماننا ہے. ممبر رسول کا وارث مولوی ہے, عالم ہے, لیکن سیاست رسول کا وارث چور ہے, سیاست رسول کا وارث لٹیرا ہے, سیاست رسول کا وارث وڈیرا ہے, ریاست رسول کا وارث چور ہے, عدالت رسول کا وارث چور ہے, معیشت رسول کا وارث چور ہے, معاشرت رسول کا وارث چور ہے. یعنی رسول اللہ کی پوری زندگی کے اندر سے صرف مسند رسول واحد وراثت ہے. اور خلافت رسول کا وارث کون تھا بتائیے؟ رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کا امام کس کو بنایا تھا؟ ابو بکر کو. اللہ کا شکر ہے آپ کو پتا ہے ابو بکر صرف مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا؟ ریاست کا امام تھا کہ سیاست کا بھی امام تھا؟ سیاست کا امام تھا کہ عدالت. تسبیح نکال لوں گا, سبحان اللہ کہوں گا, اللہ اکبر کہوں گا, لمبے لمبے وظیفے پڑھوں گا. پڑھنے چاہیے, انکار نہیں ہے. یہ وظیفہ پڑھوں گا, یہ وظیفہ پڑھوں گا, یہ وظیفہ پڑھوں گا, یہ وظیفہ پڑھوں گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ساری رات سجدے میں پڑا رہا ہے, تو ساری رات رکوع میں پڑا رہا ہے, کسی عالم کفر کے سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگے گی. تو سجدے میں اللہ اللہ سبحان اللہ جو مرضی پڑھتا رہے, کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی. لیکن ہوگا کیا اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں رسول اللہ کا دین مسجد سے نکال کر بازار پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں, سیاست پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں, ریاست پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں, معاملات پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں, معاشرت پہ نافذ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم پورا عالم کفر تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا. رسول اللہ کا دین معاشرے کے اوپر, اور معاشرے کا تو ہم نے سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کے ذریعے ایک ایسی انوکھی سوچ لوگوں کی پیدا کر دیا. آپ کی بھی شاید, آپ میں سے بھی بعض لوگ ہوں ایسے جن کی سوچ یہ ہو مولوی مسجد کے اندر سیاست کی بات کیوں کرتا ہے, مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست کی بات کیوں کرتا ہے. اچھا جی, سیاست کی بات کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے, وہ جو جگیردار ہے اس کو کرنی چاہیے, وہ جو لٹیرا ہے اس کو کرنی چاہیے. اور جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی. آپ کو کس نے یہ مغالطہ اور فلسفہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ تخت رسول کا وارث چور اور لٹیرا ہے, ممبر رسول کا وارث عالم دین ہے, لیکن تخت رسول کا وارث, ریاست رسول کا وارث, اسلامی ریاست کا وارث طالب علم اور عالم دین نہیں ہے. یہ مغالطہ جب تک ذہنوں سے نہیں نکالو گے اسلام کو کبھی عروج حاصل نہیں ہوگا. عثمان مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا, علی مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا. گویا منہج رسول سے یہ بات سمجھ آتی ہے. جائیے علماء سے پوچھ لیجئے. آپ نے صادق اور امین کا لفظ تو ہے سنا ہوا ہے, لیکن شاید یہ بات نہ سیکھی ہو, سمجھی ہو. منہج رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ ریاست رسول سے مراد اسلامی ریاست. یہ وطن عزیز
لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، نام کی اسلامی ریاست ہے۔ منہج رسول کیا ہے کہ اسلامی ریاست کا جو حاکم ہو وہ کم از کم 5 وقت کی امامت کرا سکتا ہو، وہ کم از کم خطبہ جمعہ کی اذان ہو تو خطبہ دے سکتا ہو۔ ہم نے مغل بادشاہوں کے بارے میں کہانیاں پڑھی، ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، مان لیا، ہندو مورخین کے عہد میں امجیر ہیں، انہوں نے لکھ دیا، مان لیا، لیکن آج تک کسی ہندو مورخ کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ جب اذان ہوتی تھی مغل بادشاہ نماز نہیں تھا پڑھاتا، جب خطبہ جمعہ کا وقت آتا تھا تو وہ خطبہ جمعہ نہیں تھا دیتا۔ اسلام اور مسلمان اس وقت تک عروج میں رہے جب تک مسجد کا تعلق بازار، معاملات، سیاست اور ریاست کے ساتھ رہا۔ جب سرمایہ دارانہ نظام آ گیا، جب یہ چور اور لبرل اور سیکولر لوگ آ گئے، انہوں نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا کہ مولوی کا کام صرف کہاں تک ہے؟ مسجد تک رہے، مسجد تک رہے، سیاست کی بات نہ کرے۔ جی مولوی سیاست کی بات کر رہا، سیٹ حاصل کرنے کے لیے تو بھی سیٹ حاصل کرنے کے لیے سیاست کرتا ہے۔ تیرے کیا کرائٹیریا ہے؟ تو خلافت رسول اور سیاست رسول کی مسند کے اوپر براجمان ہے، اور آپ کے اوپر دکھ ہے، آپ کے اوپر آپ نے اس اسلامی ریاست، یہ اسلامی ریاست ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی ہے۔ آپ نے اس کے حکمران کن لوگوں کو چنا؟ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو 5 وقت کی امام، اٹھائیے ذہن دوڑائیے، کوئی ایک ایسا ہے جو 5 وقت کی نماز کی امامت کرا سکتا ہو یا جمعہ پڑھا سکے؟ وہ تو ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے دل دکھتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے، یہ خلافت رسول کے وارث ہیں، یہ سیاست رسول کے وارث یہ لوگ ہیں جو اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں، جو اللہ معاف کرے، بتائیے آپ خود ان کے قصے جانتے ہیں، زانیوں کو، شرابیوں کو، کرپٹ لوگوں کو۔ یہاں پہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ابھی پولنگ ہو جائے، آدھے لوگ پتہ لگے گا جی نون لیگ کو ووٹ ڈالنے والے ہیں، آدھے لوگ پتہ لگے گا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے والے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگوں نے یہ سوچ و فکر بنا لی کہ لبرل اور سیکولر لوگوں کو ووٹ دینا ہے، آپ نے دیا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ ان تینوں لبرل اور سیکولر پارٹیز نے منظور کروایا۔ ہم جنس پرستی کا بتائیے، جس نے نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اس گناہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ او خدا کا واسطہ اس گناہ کو چھوڑ دو، اس گناہ کو چھوڑ دو، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اس 75 برس بیت گئے، 75 برس پاکستان بنے ہوئے، پیپل پارٹی کو موقع مل گیا، نون لیگ کو موقع مل گیا، پی ٹی آئی کو موقع مل گیا، دنیا کی ہر لبرل اور سیکولر پارٹی کو موقع مل گیا۔ اس وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پہ بنا، موقع نہیں ملا تو اسلام کو نہیں ملا۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ہم نے یہ نقطہ نظر، ہم نے یہ فکر معاشرے میں پھیلائی نہیں۔ اور میرے بھائیوں آپ بتاؤ، آپ مسجد کا جو مولوی ہوتا ہے، مسجد کا مولوی چاہے بہت بڑا عالم ہو یا نہ ہو، آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد کا مولوی تو آگے کھڑا ہونے کے لیے، میں آپ سے آپ کے بچے مانگتا ہوں، یہ علماء ماشاءاللہ میرے بھائی یوسف پسرونی نے لاہور میں ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا، یہ علماء، ہم آپ سے بچے مانگتے ہیں کہ لاؤ اپنے بچوں کو دین کا طالب علم بناؤ۔ کس لیے؟ رہنما بنیں گے، مقتدا بنیں گے، پیشوا بنیں گے، راہبر بنیں گے۔ اور جب بچہ صاحب مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس لیے دین کی تعلیم حاصل کی تھی؟ اگر مقتدا، پیشوا، رہبر، امام نہیں تھا بننا، مسجد کا مولوی تو آگے کھڑا ہو، لیکن شیخ الحدیث ہو، عالم دین ہو، اس کو شرم آنی چاہیے۔ نواز شریف زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کیا علماء کاسا لیسی کے لیے، چاپلوسی کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے پیدا ہوئے؟ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے، راہبر بننے کے لیے آئے۔ اور شکوہ ہے تو شکوہ کئی مرتبہ زبان پہ آئی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، راہزنوں نے راہزنی کی ہے، مانتے ہیں راہزنوں نے راہزنی کی ہے، لیکن راہبروں نے بھی کیا کمی کی ہے؟ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، ہاتھ میں مل گئے نگیدے لوگ، اور یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم،
اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی انشاءاللہ۔ اور یہ فصل گل کیسے آئے گی؟ آپ لوگوں کی، اللہ کی قسم جتنے صرف اس وقت پنڈال میں بھی بیٹھے ہیں، اگر حلفن ہمارے ساتھ وعدہ کر لیں نا، اگر حلفن ہمارا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیں، اللہ کی قسم ہمیں کسی کرسی کی ضرورت بھی نہیں ہے دفاع صحابہ کے لیے۔ اگر آپ سب ساتھی میرے ساتھ ہو، مجھے بتائیں کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ حرمت رسول کے لیے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب انشاءاللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا قلعہ کالر والے کے لوگ وہاں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حرمت رسول کے لیے بتائیے کسی بندے کو ہم میں سے سیٹ کی ضرورت ہے؟ صرف آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر بکھرے ہوئے ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے۔ یہ میرا بھائی نعرے لگا رہا ہے، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ آپ نے والد محترم کے دور میں بھی ان نعروں کو سنا ہے، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اور انہوں نے آپ لوگوں کے نعروں کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم تو بڑھا دیا۔ کہاں گئے آپ کے نعرے؟ کہاں گئے آپ کے وعدے؟ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے ان حوصلوں کی داد دیتا ہوں، تائید کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم قدم بڑھائیں گے۔ آپ سب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھتے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یقین مانیے، کئی مرتبہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لوگوں کی والہانہ پن، آپ لوگوں کے ہموں، آپ لوگوں کے تنتنوں، اور مجھے علامہ شہید کے کئی مرتبہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اٹھو زمانے کو بتلا دو کہ قرآن و سنت کے فدائی آگے ہیں۔ علامہ شہید کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ کیا تھا؟ مذہبی جماعتیں، مذہبی تحریکیں محتسب ہوتی ہیں، محتسب ہوتی ہیں۔ اگر مذہبی تحریکوں کے پاس سیٹیں ہوں، اور انشاءاللہ ہوں گی، اگر یہ سوچ اور فکر آپ گھر گھر تک پھیلائیں گے، آپ اکیلے دیوبندی اور بریلویوں کی بات نہیں کرتا، وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن صرف اہل حدیث کو اگر آپ غور کریں، کتنے آپ ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ ہیں، 2.5 کروڑ، جماعتوں میں کتنے ہیں؟ 1 لاکھ بھی نہیں۔ جماعتوں میں کتنے؟ 2.5 کروڑ اہل حدیث کہاں ہیں؟ جی نون لیگ میں، جی پی ٹی آئی میں۔ آپ نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ آپ حقیقی منہج کے وارث، آپ کہتے ہیں ہم منہج سلیم پہ چلنے والے، ہم ختم نبوت کا پاس رکھنے والے، ہم رسول اللہ کو پورے کے پورے دین کا امام ماننے والے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام مانا، ہماری حالت یہ ہے۔ ہم نے معاشرے کا امام نہیں مانا، ہم نے سیاست کا امام نہیں مانا، ہم نے ریاست کا امام نہیں مانا۔ آپ 2 کروڑ ہیں، کم تعداد ہوتی ہے۔ اگر آپ چند لاکھ کی تعداد میں ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی بھی کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے کسی کو جرت نہیں ہے کہ توہین صحابہ کر سکے، کسی کو جرت نہیں ہے توہین رسالت کر سکے۔ ان کو پتہ ہے کہ علامہ شہید کے یہ بیٹے ان کو روکنے والے اور ٹوکنے والے ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل سے جب بھی کوئی توہین صحابہ کرتا ہے، مقدمہ ہم درج کرواتے ہیں، حرمت رسول پہ حملہ ہوتا ہے، مقدمہ درج کرواتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس سیٹ؟ ہم صرف آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، مجھے کسی سیٹ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں، اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر میں تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے 1 لاکھ رکنیت سازی کی مہم چلا رہا ہوں، مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 ماہ میں 13,000 سے زائد رکن بن چکے ہیں۔ آپ سب ساتھی بھی اس تحریک کا رکن بنیے۔ جب 1 لاکھ رکن ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی ہر بڑی جلسہ گاہ میں، جس کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟
मीनार पाकिस्तान से। आप सब साथी मीनार पाकिस्तान में आएंगे? वादा करें हर साथी दिफाए इस्लाम के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए मीनार पाकिस्तान में आएगा इंशाअल्लाह। और ये बात याद रखिए, ये दिफाए इस्लाम की जंग है, ये उसके साथ साथ दिफाए पाकिस्तान की भी जंग है। मैं अपने किसी नौजवान को ये नहीं कहना चाहता कि बुलेट के जरिए, डंडे के जरिए, लाठी के जरिए तब्दीली आए। हम बैलेट के जरिए, हम जमहूरियत के जरिए, हम आइन के जरिए, हम कानून के जरिए तब्दीली के ख्वाहां हैं। अगर वो तब्दीली देर से आती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्ट्रीट पावर इतनी मुनज़्ज़म हो। अभी मिसाल देता हूं, मैं रास्ते में आ रहा था, मोटरवे के ऊपर होर्डिंग बोर्ड लगे हुए, उनके ऊपर उरियां, नीम ब्रहना औरतों की तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या इन तस्वीरों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? आप लोगों की जरूरत है। आप लोग अगर एक लड़ी के अंदर परोए जाएंगे कि आप एक कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए आपको कहा जाए फलां रोड कानूनी हक है, इस्लाम के लिए बंद कर दी जाए। लोग सियासत के लिए, अपनी सीटों के लिए कई कई दिन से धरने दे रहे हैं। पूरा लाहौर गुजरावाला रोड को 6 दिन से जाम किया हुआ, किस काम के लिए? सीट के लिए, खालिस्तान सीट के लिए। क्या आप इस्लाम के लिए रोडों पे निकलने के लिए तैयार नहीं है? आपको निकलना पड़ेगा। जिस तरह अल्लामा शहीद की काल के ऊपर, आपको याद, आज से तकरीबन 40 बरस पहले शहीद कायद ने आपको पुकारा था और कहा था आओ मोची दरवाजे की तरफ आओ। फिर हर देखने वाले ने देखा था कि बच्चा हो के बूढ़ा शहीद कायद की सदा पे लब्बैक कहता हुआ मोची दरवाजे की तरफ कशां कशां चला आ रहा था। आज भी फिर उसी ललकार की जरूरत है, उसी पुकार की जरूरत है। और मेरे भाइयों, आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ, क्योंकि ये वक्त अब तुम्हारा है। वक्त के अंदर, सिस्टम के अंदर गुंजाइश मौजूद है। ये वक्त ऐसा आ चुका है कि अगर आप लोग हमारा साथ दें तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कसम खा के कहता हूं कि इनकलाब इस्लामी का, और ये इनकलाब इस्लामी बुलेट के जरिए नहीं, बैलेट के जरिए और दिफाए इस्लाम के और शायरिल्लाह के दिफा के लिए हम सिर्फ स्ट्रीट पावर और जत्था सादी और तंजीम सादी मुतहर्रक कर दे तो अल्लाह के फजलो करम से आज भी ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर होने के बाद भी हमारे एहतजाजों की वजह से हमने इसको पास नहीं होने दिया। नादरा के अंदर तरमीम हो चुकी, किस वजह से? आप लोग साथ हैं। आप लोग एहतजाज करते हैं तो शायरिल्लाह के खिलाफ किसी को जुर्रत नहीं है कि वो कानून साजी कर सके। और अगर आप हकीकत में हजारों और लाखों की तादाद में सड़कों पे निकल आएंगे तो फिर किसी की जुर्रत है कि आपको इग्नोर कर सके? आप 1 लाख 2 लाख की तादाद में रुकनीयत साजी मुकम्मल करे। पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके सामने, आपके दरवाजे के ऊपर आके झुक के, बार्गेनिंग करके, तरले मिन्नतें करके आपके साथ डीलिंग ना करे। 1 लाख 2 लाख मुतहर्रक कारकुन की रुकनीयत शादी हुई हो, हर बंदा जानता है। एक बंदा 10 वोट आराम से डलवा लेता है। 1 लाख रुकन या 2 लाख रुकन आप मुकम्मल करें, आप 20 लाख वोट के मुल्क में मालिक हैं। आपको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? और मजहबी जमातों का काम ही ये है कि वो मुख्तसब का किरदार अदा करें। जहां पे कोई बुराई देखे उसको रोकें और उसको टोके। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।